الحمدللہ آج 25واں پارہ ادا ہو گیا. بات چل رہی تھی 18ویں پارے کی. سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات نازل فرمائے. سماجی زندگی، گھریلو زندگی کس طرح سے گزاری جائے. اس سورہ نور کے اندر ایک آیت ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کہ عورتوں سے کہا گیا کہ جہالت، زمانے جہالت میں جاہلوں کی طرح جس طرح سے بغیر پردے کے نکلتے تھے اس طرح سے نہ نکلے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. زمانے جاہلیت میں پردے کا حکم نہیں تھا. یہ آیت پردے کے حکم والی آیت ہے. عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا ہے. عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا ہے. میں نے اس کے پہلے چوتھے پارے کے تفسیر میں جن جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کی تفصیل بتائی تھی. وہ سارے ہمارے جو ہے محرم ہیں. ان کے ساتھ عورتیں پردہ نہ بھی کرے تو چل جائیں گا. جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اسی طرح سے ماموں ہے، اسی طرح سے چچا ہے. یہ خون کے رشتے ہیں، دودھ شریک بھائی ہے. ان کے ساتھ اگر پردہ نہ بھی کرے تو چل جائیں گا. پردے کا حکم ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی اور اجنبی ہے، غیر محرم ہے، ان کے ساتھ پردہ کرنا یہ فرض ہے. عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ بعض عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہم پر پابندی تھوپی ہے. یہ پابندی نہیں ہے، یہ آپ کی حفاظت ہے. یہ کیا ہے؟ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ زمانہ اتنا فتنوں کا زمانہ ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. کب فرما رہے؟ 1400 سال پہلے. یہ جملے کی گہرائی سمجھے. ابھی کتنا حال بگڑ چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر والی سے فرمایا کہ تم مسجد میں مت آؤ، میں اب عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنے والا ہوں. تو عورت نے کیا جواب دیا؟ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے. فجر کی نماز کو حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے نکلے اور بھیس بدل کے راستے میں بیٹھ گئے. یہ عورت، ان کی گھر والی مسجد کے لیے جیسے ہی نکلی ہے، اب حضرت عمر فاروق کی ہی بیوی ہے اور یہ انہی کے شوہر ہے. اسی لیے ان کو سبق سکھانے کے لیے چھیڑنے کے انداز میں راستے میں بیچ میں آئے. انہوں نے نہیں پہچانا اور سیدھا الٹے پیر اپنے گھر کی طرف ہو لیے. حضرت عمر فاروق نماز سے فارغ ہو کے رضی اللہ عنہ جب لوٹے اپنے مکان میں تو گھر والی نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا. عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنا ہی آپ کا فیصلہ درست ہے. تو یہ تو مسجد کی بات تھی. آج ہماری عورتیں کہاں کہاں جا رہی ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ہماری کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مجمع میں اٹھ کر کہے گا کہ ہماری عورتوں کو آپ ایسا کہہ رہے. معاشرے کا حال میں سنا رہا ہوں، معاشرے کا حال سنا رہا ہوں. محرم کا وقت آیا، میلاد کا وقت آیا، جلوس کا، جلسوں کا وقت آ گیا. ایسے وقت میں مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے. اور میک اپ شیک اپ کر کے اور نکاحوں کے موقع پر، پروگراموں کے موقع پر دیکھو کیا حال ہوتا ہے ہمارے گھر کے، ہمارے معاشرے کے عورتوں کا. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟
چند دن کی زندگی ہے، تھوڑا سا صبر کر لے. کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب پل صراط پہ سے گزرنے کا ان کا وقت آئے گا تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئیں گی کہ اے انسانوں اپنے نظریں جھکا لو، اے جناتوں اپنے نظریں جھکا لو، اے فرشتوں اپنے نظریں جھکا لو، اس لیے کہ میرے حبیب کی لخت جگر فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. جو بھی عورت اس سنت پر اور اس عمل پر، خاص طور پہ اس حکم پہ عمل کریں گی، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس کا حشر کریں گا. زندگی تو کٹیں گی، سب کی کٹ رہی ہے، پردے والوں کی بھی کٹ رہی ہے، بغیر پردے والوں کی بھی کٹ رہی ہے. عورتوں کا سب سے قیمتی جوہر جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہے؟ حیا. سب سے قیمتی جوہر حیا، عزت، عفت، پاک دامنی، یہ عورتوں کی سب سے قیمتی شے ہیں. اگر عورت نے اس کی حفاظت کی تو یہ اللہ کی نظر میں بھی اچھی بنیں گی، اللہ کے رسول کے نظر میں بھی اچھی بنیں گی. اگر کسی کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، میں ان حضرات سے کہتا ہوں اپنے گھر والوں سے کہے پردہ کرے، چاہے 50 سال کی ہوں چاہے 60 سال کی ہوں. اور پردے کے اندر خاص طور پہ جو ہے نا دیور اور بھابھیوں کا بھی حکم آیا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کا کیا مسئلہ ہے؟ دیور سے بھی پردہ، وہ تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحم والموت. کیا فرمایا؟ الحم والموت. دیور تو موت ہے. یعنی جس طرح سے انسان موت سے بچتا ہے، انسان کو دیور سے بچنے کی بھی اسی طرح ضرورت ہے. اس لیے کہ دیگر رشتوں کے اندر اتنے خطرات نہیں ہوتے ہیں جتنے خطرات اس میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ بار بار کا آسانی کے ساتھ گھر میں آنا جانا اور کسی کی روک ٹوک بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے خاص طور پہ اس رشتے کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ الحم والموت، دیور تو موت ہے. لیکن ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ہم پہ شک کر رہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے بیٹیوں کو حکم دیا گیا ہے، صحابہ کی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے. کیا ان پہ بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے اچھی ہو گئی؟ ہماری معاشرے کی مائیں اور بہنیں صحابہ کی عورتوں سے بھی اچھی ہو گئی کہ جو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. ارے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تجھ پر بھروسہ ہے، لیکن تیرے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اور معاشرے نے جو فتنہ پھیلایا ہوا ہے اور جو گند مچا رکھی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، اس پر ہم کو بھروسہ نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. آگے 19ویں پارے میں سورہ شعراء نازل فرمائی ہے. سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے تیسری آیت لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب تھے تو جب ایمان کی دعوت دیتے تھے ان کے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اور کفر میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا تو تڑپتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ اتنا تڑپتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، فکر میں، کڑن میں. تو اللہ نے فرمایا لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ ایسا نہ کرو. اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوں گی. آپ اپنے غم کو تھوڑا ہلکا کرے. اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائیے، تو امی نے کیا فرمایا؟ قرآن پڑھو. کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو. قرآن ہی تو میرے نبی کی زندگی ہے. یہ نبی کے تڑپ کو بتا رہی ہے. یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے درد کو بتا رہی ہے. آگے اللہ نے کہا کہ اگر مجھے ان کو ہدایت اور ایمان پہ لانا ہی ہے نا تو میں ایسی نشانی بھیج دوں گا، کوئی ایسی علامت بھیج دوں گا یا ایسے حالات بھیج دوں گا یا عذاب بھیج دوں گا کہ ان کی سب کی گردنیں جھک جائیں گی میرے سامنے. میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ مقصود بھی نہیں ہے. زبردستی کا اسلام مقصود بھی نہیں ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے
جو اختیار دیا ہے اس کو استعمال کریں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے اچائی اور برائی دونوں ہمارے اندر رکھی ہے. اب ہم کو کون سی صفت کا استعمال کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ایک اور بات کہ جو حضرات دعوت کے کام کے ذمہ دار ہیں, دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں, یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دیکھو جو قوم کا رہبر ہوتا ہے, جو قوم کا امیر ہوتا ہے اور جو قوم کی بھلائی چاہتا ہے, اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تڑپنا پڑے گا, تڑپنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, رونا چاہیے. یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. رونا دھونا, محنت تو ایک الگ میدان ہے, دعاؤں کا ایک الگ میدان ہے. دونوں کو ملا کے صحابہ کرام امت کے سامنے جاتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آگے اللہ رب العزت نے اسی سورہ شعراء کے اندر اخیر میں جو ہے ایک آیت نازل فرمائی, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کریم یہ شاعروں کا کلام ہے, یہ شعراء کا کلام ہے. قرآن نے کہا کہ شاعروں کا کلام نہیں ہے, بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم شاعروں کی اتباع بھی مت کرو. اور شاعر لوگ اٹکل پچو ہانکتے ہوتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ایک الگ وادی میں جیتے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں, چاند تارے توڑ کر لاؤں گا اور ہواؤں میں گھوڑا دوڑاؤں گا, اس کے ابا نے رکھے تھے. شاعروں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے, اسی لیے شعر شاعری کرنے سے منع فرمایا ہے. ہاں جو اشعار اللہ کی تعریف میں, اللہ کے رسول کے حمد اور اللہ کے رسول کے تعریف میں ہیں اور اسلام کی ترقی کے اندر ہیں, دین کی تقویت کے اندر ہیں, ایسے اشعار مبحود ہے, مستحب ہے, کہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے شاعر اسلام. کیا نام ہے ان کا؟ نام کیا ہے؟ یہ لقب ہے شاعر اسلام, مشہور صحابی ہے. بولو ہاں, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, بزرگ صحابی ہے. جب کفار مکہ کو اور خاص طور پہ باہر سے آنے والے وفد کو اسلام کی طرف سے دفاع کرنا ہوتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو آگے کرتے تھے, جواب دو, اور اللہ سے دعا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے ان کے تائید کے لیے, ان کی مدد کے لیے. تو اگر اسلام کے حق میں اشعار کہہ رہا ہے تو پسندیدہ ہے. کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. لیکن اگر عشقی اشعار ہیں اور ہوس کو بڑھانے والا, نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والے ایسے اشعار ہیں, گناہ کی طرف مائل کرنے والے اشعار ہیں, شرکیہ اشعار ہیں, تو ایسے اشعار سننا بھی حرام اور کہنا بھی حرام ہے. جب یہ والے اشعاروں کا یہ حال ہے تو جو گانے سنتے ہیں, قوالیاں سنتے ہیں, جس کے اندر قوالیوں میں اکثر و بیشتر قوالیوں میں شرکیہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں, ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ قوالی تو سننا ایسا سمجھتے جیسا کہ حج عمرے کا ثواب ہے قوالی سننا. تو قوالی سننا بھی حرام ہے, اس لیے کہ اس میں اشعار بھی شرکیہ ہوتے ہیں اور میوزک بھی ساتھ میں ملا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے. کہ جو نبی اپنے آنے کے مقصد کو جس کام کے لیے بتا رہا ہے, وہی کام امت جواز کا فتویٰ لگا کے کر رہی ہے. کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دف بجایا جاتا تھا, دف ایک الگ چیز ہے, وہ اس زمانے میں اطلاع کے لیے بجایا جاتا تھا. دف جو بجاتے ہیں نا, یہ دف سے آگے نکل گیا, ڈی جے بجا رہے. اتنا خطرناک ڈی جے کا سسٹم ہوتا ہے کہ بلڈنگیں ہل جاتی ہیں. تو جو بیچارہ مریض ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. کتنوں کی بددعائیں لیتے ہوئے چلتے ہیں, خاص طور پہ چوراہے پر جا کر سب کچھ جمع ہوتے ہیں, گاتے ہیں, بجاتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ آج ہمارے نبی پیدا ہو گئے, اور نبی کے پیدائش پر گانا بھی ہو رہا ہے اور بجانا بھی ہو رہا ہے اور ناچ بھی ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. آگے اللہ رب العزت نے 19 پارے کے اندر ہی سورۃ النمل نازل فرمائی. کون سی سورت؟ سورۃ النمل. نمل کے معنی چونٹی, مونگی. اس سورت کا نام رکھا گیا چونٹی. اس میں خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. میں نے کہا نا کہ قرآن کریم میں بکثرت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے.
28 پاروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیل سے سورہ قصص میں آئیں گا، ابھی کل ہی انشاءاللہ 20واں پارے کے اندر سورہ قصص ہے، ان کے پیدائش سے لے کر سفر کا مصر سے مدین تک، اس کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ سورہ نمل میں ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا ہے، لیکن بعد میں اس میں جو اصل جو واقعہ ہے، جس چیز کا تذکرہ ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست بادشاہت، ایسی زبردست حکومت، سلطنت اور نبوت عطا فرمائی تھی کہ حضرت سلیمان سے پہلے بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور حضرت کے بعد بھی اللہ نے ویسی سلطنت کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اس میں سے جو یہودا ہے نا، وہ یہودا کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی سلطنت اور نبوت سے نوازا تھا، تو وہی وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اس کے بعد وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُد، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنا دیا۔ وراثت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وراثت مال کی اور ایک وراثت علم کی۔ انبیاء علیہم السلام اپنے مرنے کے بعد دنیاوی اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے کوئی وارث نہیں چھوڑتے، ان کی جو وراثت ہے نا، مال نہیں ہوتا ہے، جو بھی مال ہوتا ہے بیت المال کے اندر جمع ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء جو وارث چھوڑتے ہیں وہ علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے زبردست بادشاہت عطا فرمائی، جنات ان کے تابع، ان کے بادشاہت کے اندر خاص طور پہ جن نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی تھی۔ پرندے جو بات کرتے تھے، جانور ہے، چرند پرند ہے، چوٹیاں ہیں، یہ جو بات کرتے تھے یہ سمجھ جاتے تھے، خاص طور پہ یہ کہ، اور دوسرا یہ کہ جنات ان کے تابع تھے، تمام دنیا میں جتنے بھی جنات تھے سب پر ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہوا کو بھی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا۔ ایسی حکومت آج تک کس کی دیکھی ہے آپ نے؟ یہ جو حکومت کے دعوے کرنے والے ہیں، آگے پیچھے سے گارڈ لے کر گھومتے ہیں، ان کو وہ ملک کی کیا حفاظت کریں گے، ان کو اپنی خود کے جان کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں سکھائی، جانوروں کی بولیاں، اور یہ کہتے ہیں یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح سے ابھی آپ کے سامنے کوئی چائنیز بات کرے، ایک طوطا اور ایک پرندہ ہے، کبوتر ہے، وہ اگر بات کرے اور چائنیز بات کرے، دونوں میں آپ کو کچھ فرق نظر نہیں آئے گا، یعنی ہمارے نظر میں دونوں برابر ہی ہے۔ وہ چائنیز جو کہہ رہا ہے وہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو کبوتر کہہ رہا ہے وہ بھی، تو نہ سمجھنے کے اعتبار سے دونوں ہمارے حق میں برابر ہی ہے نا۔ اگر کوئی بندہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے محنت کر کے چائنیز اگر سیکھ لیں گا، اس کے بعد اگر چائنیز تمہارے سامنے کوئی بات کریں گا، آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ تو جو چیز سمجھ میں، جو لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، محنت کرنے کے بعد وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اسی طرح جانوروں کی بھی بولی ہوتی ہے، یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کی بولیاں سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ساری لینگویج جانوروں کی، پرندوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی۔ یہ کوئی ناممکن چیز اللہ کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات جنات کے تابع ہونے کی، تو ہم نے سنا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی فلاں عامل کے پاس 2 جنات ہے، فلاں عامل کے پاس 4 جنات ہے۔ تو محنت کر، یہ ہوتا ہے، عمل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جنات تابع ہو جاتے ہیں، تو کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2 ہیں۔ تو اس میں کیا بعید ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تمام جنات ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر دیا ہوں، اس میں کیا بعید ہے؟ کوئی بعید تو ہے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تختہ چل رہا ہے، ایسا زبردست تختہ ہوتا تھا کہ اس تختہ پہ جنات بھی ہے، انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، اور ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ایک دفعہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ایک پرندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محفل میں غیر حاضر پایا، تو
پوچھا کہ فقال ما لی لا اری الہدہد، وہ پرندے کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب آنے دو اسے، اگر کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سزا دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو قائد ہوتا ہے اسے سب کی خبر گیری رکھنا ضروری ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کی، کہ کون آ رہا، کون جا رہا، کون حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے، اس سب کی معلومات ہونا اس کو ضروری ہے۔ دیکھو ایک پرندے کی غیر حاضری بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس فرمائی، اور باقاعدہ ان کو تنبیہ کرنے کی بھی دھمکی دی۔ تو اگر کوئی بندہ یا کوئی اسٹوڈنٹ غیر حاضر ہوتا ہے تو استاد کو حق بنتا ہے کہ اس غیر حاضر ہونے والے اسٹوڈنٹ کو کیا کرے؟ سزا دے۔ کیا کرے؟ سزا دے۔ اس آیت سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہدہد پرندہ آ گیا۔ ہدہد پرندہ جیسے ہی آیا تو آتے کے ساتھ اس نے جملہ جو استعمال فرمایا کہ حضرت میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو کیا ہے؟ پھر کہنے لگا کہ میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے سبا، ملک سبا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ اس ملک کی ایک ملکہ ہے جس کا نام تو روایتوں میں، یہاں تو نہیں لکھا ہوا ہے، روایتوں میں جس کا نام بلقیس بتاتے ہیں۔ کیا نام بتاتے ہیں؟ بلقیس بنت شراحیل۔ کہا کہ اس کی ملکہ ایک عورت ہے چلانے والی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کی ملکہ بھی اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ کس کی پوجا کر رہی ہے؟ سورج کی۔ قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پرندہ آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ کہنے لگا انی وجدت امرأة، میں نے ایک عورت کو دیکھا پایا، تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اللہ نے اس کو حکومت اور سلطنت سے نوازا اور بہت بڑا اس کا ایک تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو بھی اور اس عورت کی قوم اور اس کے رعایا کو بھی پایا کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر سجدے کی آیت ہے آگے۔ تخت بہت بڑا تھا، بلقیس کا جو تخت تھا بہت بڑا تخت تھا، 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ ایسا چوڑا تخت تھا، ہیرے جواہرات سونے اور چاندی سے لدا ہوا تھا۔ 7 بڑے بڑے مقفل تالے لگے ہوئے کمروں میں محفوظ ہوتا تھا اس کا تخت، یعنی کوئی عام آدمی جا ہی نہیں سکتا تھا اس کے تخت کے قریب، اتنا شان و شوکت والا تخت تھا۔ اس نے اس تخت کی تعریف کی اور کہا تخت کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تخت اتنا عالی شان تو اس کی سلطنت کیسی ہوں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر، اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کس کو سجدہ کر رہی ہے؟ سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ گویا کہ وہ قوم نجوم، سورج کی پرستش کرنے والی، سورج کی نجومی، سورج کی پرستش کرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تم کو ایک خط لکھ کر دیتا ہوں۔ پھر یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، وہ خط بلقیس کے حوالے کیا، ہدہد پرندہ لے کر گیا، اس میں لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کے جانب سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے خط کی ابتدا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی جگہ پر جانا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یا بہتر نہیں ہے تو اس جگہ پر اگر دین کی دعوت دینا ہے تو خط و خطابت کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع فرمایا اور دیگر ممالک کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے خطوط کو روانہ فرمایا۔ پھر اس کے اندر ایک اور ادب ہم کو سکھایا گیا کہ جب تم کسی کو خط لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے لکھو۔ اگر کسی غیر مسلم کو بھی اگر خط بھیجا جا رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر تم کو اس بات کا امکان ہے اور یہ خطرہ ہے کہ سامنے والا بندہ اس خط کی بے حرمتی کرے گا تو اس وقت میں اللہ کا نام اس پہ نہ لکھا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
کے خط کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کس کا نام آیا؟ سلیمان کا، بعد میں اللہ کا نام۔ ایسا کیوں کیا؟ پہلے اپنا نام اور بعد میں اللہ کا نام کیوں لکھا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ خط بھیجا جا رہا تھا وہ مشرک تھی، ہو سکتا تھا کہ خط دیکھنے کے بعد تیش میں آ جائے اور پھاڑ دے، تو سب سے پہلے میرا نام پڑھیں گی تو میرا نام اگر پھاڑیں گی چل جائیں گا، لیکن میرے اللہ کا نام تو نہیں پھاڑیں گی نا، میرے اللہ کے نام کی تو تعظیم کریں گی۔ اسی لیے اپنے نام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے کیا۔ جیسے ہی بلقیس نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا کہ وہ بلقیس کے حوالے کرنا اور تو دور جا کے سب دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں، کسی سے اپنے رعایا سے کیا مشورہ لے رہی ہے، کیا رائے لے رہی ہے۔ حدود نے جا کر خط کو پھینکا اور کھڑکی میں جا کر بیٹھ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ CCTV کیمرہ اس زمانے کا سب دیکھ رہا ہے۔ بلقیس نے جیسے خط کو دیکھا ہے، سارے اپنے اراکین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ بولو تم کیا کہتے ہو، رائے دو۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہمارے پاس تعداد ہے، ہمارے پاس جنگجو ہے، سب کچھ ہے، ڈرنا کیا ہے۔ تو بلقیس بڑی سمجھدار تھی۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے اور خاص طور پہ اسرائیلی روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس کی والدہ، بلقیس کے والدہ جنیہ تھی اور والد شراحیل یہ انسانوں میں سے تھا۔ 40 اولاد پیدا ہو گئے اس کے، اور سب کے سب اولادوں نے سلطنت سنبھالی ہے، بادشاہ بنے ہیں۔ اس کا ایک کہنا یہ تھا کہ تمہارے پورے جتنے بھی قوم میں ہیں کوئی میرے برابر کا ہے نہیں، میرا کفو کا کوئی ہے نہیں، تو لہٰذا میرے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کی یہ ہگڑی ختم کرنے کے لیے ایک ایسے شخص سے، ایک ایسی عورت سے نکاح فرمایا کہ جو نہ اس کی قوم کا ہے نہ اس کے جنس کا ہے، بلکہ جنیہ سے اس کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا انسان جنات کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیا تم سوچنا ہی مت تم لوگ سوچنا ہی مت۔ تو جنیہ سے نکاح ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس بات پر کہ جنیہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ جنس ایک نہیں ہے۔ جنس کیا ہے؟ جس طرح سے جانور کا اور انسان کا نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی بکری سے نکاح کرے، کوئی کتے سے نکاح کرے، جیسے کہ بیرونی ممالک کے اندر عورتیں کرتی ہیں، شوہروں کو چھوڑ کے کتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں، تو اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو جس طرح سے جنس الگ الگ ہے، تو یہ انسان اور جنات کے جنس بھی کیا ہے؟ الگ الگ ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ لیکن اس واقعے سے حلت اور حرمت کا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ سورج کی پوجا کرنے والی ہے، اس سے جواز کا فتویٰ نہیں نکالا جا سکتا۔ تو لہٰذا پھر وہ بلقیس کہنے لگی کہ دیکھو، یہ اگر کوئی بڑی سلطنت کا بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے نا، تو وہاں کے سارے آبادی کو تباہ کر دیتا ہے، وہاں کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے، ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ اگر نبی ہے، بادشاہ ہے تو ٹکر لیں گے، اگر نبی ہے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ CCTV کیمرے میں سب کیچ ہو رہا ہے، اس میں نہیں، وہ ہدہد والا پرندہ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک پلان بنایا، بلقیس نے ایک ترتیب بنائی، 100 اینٹیں سونے کی اور کئی ہیرے جواہرات اور 100 باندیاں، 100 غلام کو باندیوں کے کپڑے پہنائے اور باندیوں کو غلام کے کپڑے پہنائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا۔ بلقیس کہنے لگی، اگر یہ بادشاہ ہیں اور دنیا کے لالچی آدمی ہیں تو یہ ہدیہ قبول کریں گے، اور اگر یہ واقعتاً نبی ہیں تو یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ ابھی یہ سب کچھ بنا کے 100 اور باندیا، ہیرے جواہرات اور یہ غلامی نکلے، ان سے پہلے کون نکلا؟ ہدہد پرندہ نکلا، ساری رپورٹ دے دیا، آ رہے آپ کا امتحان لینے کے لیے اور آپ کو تحفہ دینے کے لیے آ رہے۔ کتنے اینٹیں؟ 100 اینٹیں۔ کس کو دے رہے؟ وہ بھی سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا کہ فوراً اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ 7 سے 8 کلومیٹر تک مفسر نے کچھ تعداد لکھی ہے، مسافت لکھی ہے، 8 کلومیٹر تک سونا بچھا دو فرش پہ، زمینی سونے کی بنا دو۔ اب یہاں سے 8 کلومیٹر کتنا ہو گیا؟ بھاگولی
یروڑا کہہ رہا ہے، قیام تک جاؤ، وہاں تک سونا بچھایا گیا اور سارے جانوروں کو زمین پر لگا دیا گیا. جانور سونے کے زمین پہ چل رہے ہیں اور اس کے اندر گندگی کر رہے ہیں. اب وہ خادم 100 سونے کی اینٹیں لے کر آئے. اب وہ دیکھ رہے، ارے یہ کیا ہے، سونے کی زمین اور سونے کے زمین پر جانور گندگی کر رہے، مطلب ان کے ہاں سونے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور یہ 100 اینٹیں وہیں پھینک دی. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 100 اینٹیں وہیں پھینک دی. اور عجیب و غریب شکل کے جانور، عجیب و غریب قسم کے مخلوق ان کے جو شاہی محل تھا اس محل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر تو حیران اور ہکے بکے ہو گئے. کہا کہ ہم تو کس کا امتحان لینے کے لیے آئے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان خادموں نے ان تحائف کو پھینکا نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، اپنے ملکہ کے حکم کے مطابق لائے اور ان کی خدمت میں جیسے پیش کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا احترام کیا. ان کا کیا کیا؟ مہمان ہیں اس لیے احترام کیا اور ان سے کہا کہ یہ تحفے لے کر جاؤ. وہ خادم کہتے، دل میں کہتے ہوں گے لے کر ہی جائیں گے نا، تم کیا کریں گے رکھ کے. جس کے پاس اتنی بڑی سلطنت ہو وہ یہ 100 اونٹوں کا کیا کریں گا رکھ کے، ہم لے کے جائیں گے. لے جانے کے بعد بلقیس کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھ دی، وہاں کی سلطنت تو ایسی ہے، وہ بادشاہ ایسے ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن انہوں نے یہ سب تحفہ نہیں لیا ہے. بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، معمولی بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے. اپنے رعایا اور خاص طور پہ عمرہ کے ساتھ میں نکلی. کہاں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، ان کی طرف نکلی ان سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ بھی خبر آ گئی کہ ملکہ کیا ہو گئی، نکل گئی. تو فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس میں جو بیٹھے تھے، جنات بھی انسان بھی سب بیٹھے ہوئے رہتے تھے. یہاں پر بھی ہوں گا، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ وہ غیر نظر آنے والی مخلوق ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میرے مجلس میں بیٹھنے والوں، کون ہے تم میں ایسا جو بلقیس کے میرے یہاں پر آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لائے. اس کا تخت 7 بڑے بڑے کمروں کے بیچ میں ہے اور اس کے تخت کے بہت چرچے ہوتے تھے. حضرت سلیمان نے کیا فرمایا، کون ہے ایسا جو اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لائے. وہ ایک جنات تھا. قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی، میں لاؤں گا. کتنے وقت میں لاؤں گا؟ آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اتنا لیٹ نہیں مانگتا مجھے، اور جلدی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے اور جلدی چاہیے. پھر آگے دوسرے شخص نے کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت میں آپ کے خدمت میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان نے فرمایا کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جنات نہیں تھا، آصف ابن برقیہ نام تھا ان کا، وہ انسانوں میں سے تھا، بڑے بزرگ آدمی تھے. ان کی حیثیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر میں ایسی ہی تھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق کی. وہ ان کے ساتھی تھے، ان کے پاس. اور یہ جو اس لیے کہ جو ہے نا بادشاہ لوگوں کے جو تعمیرات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، تو وہ تعمیر کو جانتے ہیں، اس کے نقش و نگار کو جانتے ہیں، اس کے رنگینیوں کو جانتے ہیں، اس کے ہنرمندیوں کو جانتے ہیں. تو جب بلقیس نے یہ دیکھا تو وہ جانتی تھی، لیکن جب یہ والا آئٹم اس نے دیکھا، یہ والی جو چیز دیکھی نا، یہ والی کیفیت جو دیکھی ہے، تو وہ کہنے لگی تو یہ کچھ الگ ہے، یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، کچھ اور مخلوق اللہ نے ان کے تابع کر دی ہے. پھر اس کے زبان سے جملہ نکلا، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی. بلقیس کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی. بعض روایت میں لکھا ہے، بعض روایت میں کیا یہودی لوگوں کی خاص طور پہ وہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا نکاح ہو گیا تھا. بعد میں وہ جو اس کی سلطنت تھی، سلطنت سبا، ملک سبا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کے ساتھ اپنی سلطنت کو جوڑ دیا
اور وہ انہی کے تابع بن کے رہ گئی۔ یہ قرآن کریم ہے، اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کہیں گے ہم کو پڑھنا نہیں آتا، انگریزی پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھ لیا۔ مراٹھی پڑھنا نہیں آتا، آپ نے پڑھنا سیکھ لیا، اس کو سمجھنا سیکھ لیا۔ یہ قرآن کریم تو میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بڑا مزہ آئے گا، آپ پڑھو سمجھو اسے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔